فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پی ایم اے کاکول میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انڈین پریکسس کے لیے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھے، افغانستان کے لیے تھا اور پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی تھا۔ راج ناتھ ڈیفنس منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کے ایئر چیف مودی صاحب، یہ مختلف بیانات کے ذریعے سے پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا کی جو پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سمجھے ہمارے فیلڈ مارشل کا اس ہندواتہ نظریے کے لیے بھی تھا اور اکھنڈ بھارت کی فلسفی کے لیے بھی تھا۔ چند دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پی ایم اے کاکول میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کچھ پیغامات دیے۔ وہ پیغام انڈیا کے لیے تھے، انڈین پریکسس کے لیے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھے، افغانستان کے لیے تھا اور پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی تھا۔ فیلڈ مارشل نے اپنے کمپریہنسو ایڈریس میں انڈیا کی پچھلے 1-2 ہفتے میں اس ریٹرک کا جواب دیا جو راج ناتھ ڈیفنس منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کے ایئر چیف مودی صاحب، یہ مختلف بیانات کے ذریعے سے پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ سندور آپریشن جاری ہے، کوئی کہتا ہے سندور 2 کا آغاز ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی جغرافی کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایکچولی ان دھمکیوں کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فیلڈ مارشل نے انہیں یاد کرایا کہ پہلی چیز، پاکستان ایک طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کو انڈیا سے منوا چکا ہے 5 مہینے پہلے مائی کنفلکٹ میں۔ کنونشنل طاقت کی بات کر رہا ہوں، نیوکلیئر تو الگ ہے۔ کنونشنل میں نہ صرف انڈیا کو ناکچنے چپا چکا ہے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا گواہی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے رافال جہاز جو ہیں ان پہ ناز تھا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ، کہ انہوں نے آپ کا دفاع کرنا ہے۔ وہ کیا دفاع کرتے، آج آپ ان کا دفاع کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے پہلے دن کی جنگ کے بعد ان کو 400 کلومیٹر دور انڈیا کی سرزمین پہ لے گئے جو ہماری رینج سے باہر ہو، حالانکہ ہماری رینج سے باہر کچھ نہیں تھا۔ ہم چاہتے تو آپ کے 800 کلومیٹر دور والے ٹارگٹ بھی ہم انگیج کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دنیا کو ایک پیغام دینا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ۔ ہم دفاع کر رہے ہیں اور ایک جاہر ہمسائے کا جو ان نے جاہریت کی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اور ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کا S-400 ہو، آپ کی ایئر بیسز ہوں، کوئی چیز بھی ہماری رینج سے باہر نہیں تھی، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس پہ کچھ ریشنل ہوتا ہے، کچھ عقل مندی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو جذبات پہ نہیں بلکہ حقائق کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے انڈیا کی جو پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سمجھے کہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کی لڑائی انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں ایک کا جغرافیہ نہیں جائے گا بلکہ دونوں کے جغرافیہ جائیں گے۔ اور ذہن میں یاد رکھیں، پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے اس میں ہم نے کوئی دنیا سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ ہم اس ٹائم پہ پہل کر دیں گے جس وقت ہم نے سمجھا کہ ہماری ایگزسٹنس کو تھریٹ پڑ گیا ہے۔ اس لیے شاید ہماری اس پہل کے بعد انڈیا کے پاس نیوکلیئر رسپانس دینے کا نہ موقع ملے نہ کیپیبلٹی رہے۔ اس لیے 100 بار سوچیں دھمکیاں دینے سے پہلے۔ اور ساتھ ہی یہ میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی تھا
کہ وہ بھی سمجھے کہ اس خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ صرف ان ملکوں کے لیے برا نہیں ہوگا، اس خطے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کانسیکوینشل ایفیکٹ جو ہے پوری دنیا کے لیے ہوں گے۔ اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول ادا کرے، اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کو پیسفل طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنا پریشر یوز کرے، پاکستان انڈیا کو ٹیبل پہ بٹھائے اور وہ تمام مسائل جو ہمارے درمیان ہیں ان کو انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے، بین الاقوامی اصولوں کے ذریعے سے طے ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے انڈیا کو یہ بھی بتایا کہ آپ دہشت گردی کو پولیٹیسائز کرنا بند کر دیں، اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ بلوچستان ہو، وہ کے پی ہو، فطر الخوارج اور فطرت ہندوستان کے ذریعے سے کروا رہے ہوں، آپریشن سندور 1 کو جاری کیا ہوا ہے آپ نے، وہ افغانستان میں آپ ٹینٹیکل اپنے بچھا رہے ہیں، نہ صرف افغانستان میں آپ نے تو اپنی دہشت گردی کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ود ان دی انڈین باؤنڈری بھی یوز کیا ہوا ہے، وہ کشمیر ہے، وہ لداخ ہے، وہ منی پور ہے، وہ آسام ہے، ان سب ایریاز میں آپ دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، آپ منارٹی کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، آپ ہندواتا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، آپ ہمسایوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اکھنڈ بھارت کے نام پہ۔ تو یہ پیغام ہمارے فیلڈ مارشل کا اس ہندواتا نظریے کے لیے بھی تھا اور اکھنڈ بھارت کی فلاسفی کے لیے بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اکھنڈ بھارت کرتے کرتے آپ اس موجودہ جو جغرافیہ ہے اس سے بھی ہاتھ کھو بیٹھے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل نے افغانستان کو اپنے ایک ہمسائے کے طور پر پیغام دیا کہ پاکستان نے پچھلے 40-50 سالوں میں افغانستان میں اپنی دوستوں کی حکومت لانے میں یا دوست گورنمنٹ یا دوست ملک بنانے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا مقصد تو تھا افغانستان میں ہمارے دوست آئے، ساتھ ہمارا یہ مقصد تھا کہ افغانستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو ساورنٹی ہے، وہ باہر کے کسی ملک سے تار نہ ہو۔ اس لیے ہم نے اس کی بڑی قیمت دی ہے اور اب تک دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ان کو پیغام دیا کہ اپنی سرزمین پہ آپ ہندواتا کے نظریے کو پروان چڑھنے کا موقع نہ دیں، آپ اکھنڈ بھارت کے فلاسفی کے لیے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو پروموٹ نہ کریں، جبکہ پاکستان ایکسپینشنزم کے خلاف ہے۔ اور ہم نے توقع کی ہے فیلڈ مارشل نے کہ آپ کے سرزمین پہ جو پراکسیز پل رہی ہیں یا آپریٹ ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے انڈین پراکسیز کو میسج دیا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر ہم آپ کے گھر تک آپ کی پیچھا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ فرینڈلی ریاستیں تھیں، ایران تھا یا افغانستان تھا، ہم ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام کرتے تھے، لیکن جب ہم آپ کا پیچھا کرنے پہ آئیں گے تو وہ آپ نے فروری 2024 بھی دیکھ لیا تھا جب ہم ایران میں آپ کے گھروں میں آپ کے مارا تھا، اور پچھلے 2 مہینوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے آپ کے جو ٹھکانے تھے، وہ بے شک سپن بولدک ہو، وہ کندھار ہو، وہ کابل ہو، وہ خوست ہو، وہ ننگرہار ہو، پکتیا ہو، پکیتا ہو، ہم نے ہر جگہ آپ کو چن چن کے مارا ہے۔ ہمارے اندر ایبلٹی اور کیپبلٹی ہے، اس لیے آپ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام مت کریں پاکستان کی سلامتی کے خلاف۔ تیسرا پیغام انہوں نے پاکستان کے اندر رہنے والوں کو دیا۔ ایک تو ان کو یاد کرایا کہ بابا قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور یہ شاہ رگ پاکستان آرمی ریزولو رکھتی ہے کہ یہ شاہ رگ انڈیا کے ہاتھوں سے نکالنی ہے ہم نے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا، ہندو اور ہم ڈفرینٹ قومیں ہیں، اور ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کی اپنی ہے، اور ہم اپنی آئیڈینٹی اور پہچان کو پروٹیکٹ اور پریزرو رکھنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے پیغام دیا ان پاکستانیوں کے لیے جو ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیریٹو بنا سکیں جو پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر سکے، پاکستان کو انڈرمائن کر رہے، پاکستان کی آرمی کو انڈرمائن کرے،
وہ اس طرح کے ٹرینڈ بناتے رہے ہیں. اور پچھلے چند دنوں کو آپ دیکھ لیں, ایک دو ٹرینڈ چل رہے تھے. ایک یہ ٹرینڈ چل رہا تھا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے قریب جا رہا ہے اور چائنا کو چھوڑ رہا ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہمیں بٹریل دکھا رہے تھے, پاکستان آرمی بٹریل کر رہی ہے. فیلڈ مارشل نے بڑا کلیئر کہا کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ آل ویدر ہے, وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, اور جس کا اظہار نہ صرف ہم نے بلکہ انڈیا نے بھی کیا کہ مائی کی کنفلکٹ میں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا تھا. اس لیے اس کا میچ جو ہے, نیم البدل جو ہے, وہ کوئی ملک نہیں ہے. اور امریکہ جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے اکنامک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بڑھ رہے ہیں. وہ ٹریڈ ہے, وہ اکنامک ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, اس کے حوالے سے. اور اس کا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کا چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی میچ ہے. اس لیے جو اس بیانے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو, اپنے بیانے کو ٹھیک کریں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مارشل کا یہ جو ایڈریس تھا بڑا کمپریہنسو تھا, آل انکمپنسنگ تھا, اور بڑا اسٹریٹجکلی لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. انڈیا کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, افغانستان کے لیے, جو پراکسیز ہیں انڈیا کی ان کے لیے, اور ساتھ ہی پاکستان کی اپنی عوام کے لیے, کہ پاکستان کے عوام اپنی شہداء کی قدر کرے, ان کو سلوٹ کرے, اپنی قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کو پروان چڑھائے, اور مسلح افواج کے ساتھ مل کر اگر کوئی دشمن چیلنج کرتا ہے اس چیلنج کا جواب دے.